الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سورہ قصص کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جن کی تلاوت کی گئی، یہ اس وقت اتری جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ظلم و ستم کے شکار تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم و ستم جاری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو بڑے آدمیوں کا، جن کو اللہ نے اقتدار دیا تھا، اللہ نے حکومت دی تھی اور مال و دولت عطا فرمایا تھا، ان کے واقعے کو ذکر فرمایا مسلمانوں کے سامنے۔ مقصد ان واقعات سے یہ تھا کہ مسلمان اور اہل ایمان اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی عروج یہ خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عروج اور اقتدار تک لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن کو اقتدار دیتا ہے تو مقصد اس اقتدار کے ذریعے سے ان کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ اقتدار کے نشے میں، یہ دولت کے نشے میں مست ہو کر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، یا کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی، غمگساری اور ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ بات بتلائی کہ اقتدار یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ جس سے اقتدار چھینتا ہے تو وہ اللہ ہی چھینتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اقتدار سے اتارنے میں، اقتدار اس بندے کا چھیننے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو ذلیل و رسوا کرنے میں لگا دیتا ہے۔ لہذا دو بڑے آدمیوں کا، ایک فرعون اور دوسرا قارون، اس سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دو بڑے بدبختوں کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ایک کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، اور دوسرے کے پاس مال و دولت ہے، اور یہ دونوں اس نشے میں چور ہیں۔ ایک کا دماغ اس طرح خراب ہو چکا ہے
اور اس طرح اس کا دماغ جو ہے وہ سڑ چکا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس نے یہ نعرہ لگوا دیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اور دوسرے کا دماغ کس طرح خراب ہے، اس کا کیسے سڑا ہوا ہے؟ جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی یہ جو مال میں نے کمایا ہے، یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میرا اپنا ہنر ہے، میرا اپنا علم ہے، میں نے اپنے علم و ہنر سے اس مال کو کمایا ہے، تو میں اسے کیوں زکوٰۃ میں دے دوں، کیوں اللہ کے نام پر خرچ کروں؟ ہمیں یہ علوم حاصل تھے، ان علوم کے ذریعے سے مال کو میں اکٹھا کرتا چلا گیا، اس میں اللہ کا کیا عمل دخل ہے؟ لہذا میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ دو بدبخت ہیں، ایک کا شروع میں ذکر کیا ہے اور ایک کا آخر میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر آیتوں میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس شہر سے آپ نکل کر آئے ہیں وہ شہر ہم آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ واقعات ذکر کیے گئے، یہ ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے، ایمان والوں کو اللہ کی جو قدرت اور طاقت ہے اس کا یقین مستحضر کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور کبریائی، اس سے اگر دل خالی ہوں تو انسان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت صحابہ کرام یہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ بلال حبشی کو آپ دیکھیے، صہیب رومی کو دیکھیے، عمار اور یاسر کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے، زنیرہ کو دیکھیے، ایک لمبی فہرست ہے کہ یہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور کون سے ایسے مصائب ہیں جو ان کے اوپر توڑے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو استقامت آئی، اپنے اس قول پر جو جم گئے، اللہ کو جب ایک مان لیا تو اس پر وہ مصر رہے، اس سے نہیں ہٹے۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ کی عظمت کو انہوں نے جان لیا، اللہ کی بڑائی دل کے اندر بسا لی، اور یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت موجود ہے۔ اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور حالات اللہ تبارک و تعالی جو لاتا ہے اس حالات سے انسان کو ترقی دینی مقصود ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اسکول کالجوں میں امتحانات رکھے جاتے ہیں، بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار پورے سال پڑھائیں لیکن امتحان نہ رکھیں تو کتنا اچھا ہو، لیکن اسی امتحان سے انہیں ترقی ملتی ہے، اسی امتحان سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اسی امتحان سے ان کی صلاحیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو ان دو بدبختوں کا واقعہ ذکر کیا، یہ اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کی عظمت اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کرو، حالات کیسے بھی ہوں گے تمہارے قدم ڈگمگا نہیں سکتے۔ جو ڈر آتا ہے، جو خوف آتا ہے، یا حالات سے انسان جو گھبراتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا صحیح تعارف ذہن و دماغ کے اندر نہ ہو، قلب کے اندر نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بہت سے معاملات اور بہت سی چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ قرآن نے جو ذکر کیا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں،
یعنی قرآن صاف اور سیدھی بات کرتا ہے، قرآن کی جو زبان ہے بڑی آسان ہے، قرآن کو سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، بالحق، سیدھا سیدھا، صحیح اور درست طریقے سے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو، یعنی اہل ایمان کو یہ مضبوط کرتی ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں اہل ایمان کو یہ تقویت بخشتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر جو حالات ہیں ان کا ڈر اور خوف نکالتے ہیں، ان کی نظر اللہ کی جو عظمت، کبریائی اور بڑائی ہے اس کی طرف جاتی ہے، لہذا انسان گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لقوم، یہ واقعات ایسی قوم کے لیے ہیں، یوقنون، جو کیا ہیں؟ ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہے۔ آگے فرمائے ان فرعون علا فی الارض، ایک شخص تھا وہ زمین پر چڑھ آیا تھا، یعنی زمین کا اقتدار اس نے حاصل کر لیا تھا، حکومت اور بادشاہت کا وہ مالک بن بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے کہ ہماری بادشاہت ہمیشہ رہے، ہماری بادشاہت کو زوال نہ ہو، اس نے کیا کیا؟ جو ہر حکومت کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس طرح ہمیں حکومت کرنی ہے، قرآن بتلا رہا ہے کہ جب یہ اقتدار میں آیا، جب اس نے باغ ڈور سنبھالی، جب حکومت اس کے پاس آ گئی تو اس نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کی پارٹیاں بنا دی، لوگوں کو مختلف طبقات کے اندر بانٹ دیا۔ یہ آج کی کہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنا رہا ہے، 1400 سال پہلے کی بھی نہیں سنا رہا ہے، بلکہ 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ رہے ہیں اس وقت کی یہ کہانی سنا رہا ہے۔ لیکن قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، قیامت تک آنے والے جتنے معاملات ہیں ان تمام کا حل قرآن میں موجود ہے۔ لہذا ہر حکومت کرنے والے کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں بانٹ دو، لوگوں کو آپس میں لڑا دو، لوگ متفق نہ ہونے پائیں، اکٹھے نہ ہونے پائیں، اور ہم کیا ہیں؟ حکومت کے مزے کریں۔ لہذا وجعل اہلها شیعا، اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ اب لوگوں کو بانٹ دیا، لیکن اب کچھ ایسے بھی تو معاشرے کے اندر ہونی چاہیے جن پر روٹیاں مزید سے کی جائیں، OBC، شودر، اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے۔ لہذا آگے قرآن نے فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو اس نے گرا پڑا بنا دیا تھا، نہایت ہی نچلے طبقے میں ڈال دیا تھا، اور پھر یذبح ابناءہم، اس نے یہ سوچا کہ بھائی ہماری حکومت اسی وقت بچے گی جب جو دوسری قومیں ہیں ان کے درمیان مرد نہ ہوں، لہذا پروگرام ترتیب دیا گیا کہ ان کے جتنے بچے ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور جو خواتین ہیں ان کو زندہ رکھا جائے۔ خواتین سے خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر مرد معاشرے کے اندر آ گئے، نوجوان آ گئے معاشرے کے اندر، تو پھر اس صورت میں ہماری جو حکومت ہے وہ جا سکتی ہے۔ لہذا قرآن نے فرمایا یذبح ابناءہم،
وہ ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا، زندہ رکھتا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ پرلے درجے کا فسادی تھا، وہ روئے زمین کا سب سے بڑا فسادی تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس وقت بھی دو تھے اور آج بھی دو ہیں۔ اس وقت ایک اقتدار والا تھا اور دوسرا مال والا تھا، آج بھی ایک اقتدار والا ہے، دوسرا مال والا ہے۔ تو یہ 1400 سال یعنی ہزاروں سال پہلے کی کہانی یہ سنائی جا رہی ہے، لیکن آپ اگر اس کو منطبق کرنا چاہیں کہیں پر تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیز نظر آئے گی۔ یہ اس طرح قرآن کیا ہے، زندہ کتاب ہے۔ جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن ہماری کہانی ذکر کر رہا ہو۔ لہذا یہاں اللہ فرما رہا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ پرلے درجے کا فسادی تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنا قانون بتاتا ہے کہ اب ہمارا قانون کیا ہے کہ ہم نے جن کو اقتدار دیا ہے، جن کو حکومت کی باغ ڈور سونپ دی ہے، تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح جلد باز نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ بھائی اب سدھر جائے، اب سدھر جائے، اب سدھر جائے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے ہر حرکات اور سکنات کا ہم معائنہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر ہماری جو سنت ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل ہم جاری کرتے ہیں۔ لہذا اس کو ذکر کیا وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہیں گے، چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یعنی مضارع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، حالانکہ واقعہ کیا ہے، جب قرآن اتر رہا ہے اس سے پیچھے کا ہے۔ تو یہاں پر اگر اس اعتبار سے یعنی پاسٹ جو ماضی کہلاتا ہے اس کو اگر ذکر کیا جائے تو لفظ ہونا چاہیے تھا اردنا، ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے رہیں گے۔ یعنی یہ کہانی صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، وہاں بھی ایک کہانی ہوئی، اس کے بعد پھر وجود میں آئے گی، پھر وجود میں آئے گی، اور پھر میری سنت اسی طرح چلتی رہے گی۔ وہ سنت کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر تُضْعِفُوا، جو کمزور ہیں، جن کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے، جو اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جو اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، جو کھل کر بات نہیں کر سکتے، معاشرے کے اندر انہیں سسکتا ہوا اقتدار والوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کے حقوق کو وہ پامال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نے ارادہ کیا کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو امام بنا دیں۔ یہاں قرآن یہ کہہ سکتا تھا وَنَجْعَلَهُمْ مُلُوكًا، ہم نے چاہا کہ ہم انہیں بادشاہ بنا دیں، لیکن بادشاہت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بادشاہت اور اقتدار یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی گئی، اس میں اللہ نے کیا انعام دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، مقتدا، پیشوا اور رہبر بنانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کمزوروں کو، معاشرے کے اندر جو گرے پڑے افراد ہیں، ان کو ہم امام بنا دیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی اقتدا کی جائے، جو لوگوں کی رہبری کرے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے، یہ در حقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے۔
لہذا یہ امامت بڑی اچھی چیز ہے ملوکیت اور بادشاہت کے مقابلے میں، اگر خالی ملوکیت عدل و انصاف نہ ہو۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ اب آپ اس کو منطبق کیجئے صحابہ کرام پر، اور پھر آپ اپنے جس وقت آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر، اس پر فٹ کیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس وقت بالکل کمزور ہیں، جب وہ ایمان لا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو چھپاؤ، ایمان کا اظہار نہ کرو، حالات بڑے خطرناک ہیں، یہ لوگ تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ صحابہ کرام بہت سے خاموش ہو جاتے، اپنے ایمان کو چھپا لیتے، اور بہت سے ایمان کا اعلان کر دیتے، اور طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں وہ برداشت کرتے۔ لیکن آپ بتلائیے یہ کتنے دن چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی ہے 23 سال ہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ وہ جو 13 سال ہیں وہ امتحان کا دور ہے۔ ان ایسے اوقات میں جو آیتیں اتر رہی ہیں اس میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ جنت کے احوال بیان کر رہا ہے، اللہ انہیں جہنم کے احوال بتلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، اپنی جو الوہیت ہے، اللہ کا جو قدرت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ آگے جو ان سے کام لینا ہے، چونکہ یہ بھی امام بننے والے ہیں، یہ جہاں جائیں گے کامیابی آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گی، یہ جس میدان میں جائیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی، یہ جس ملک میں جائیں گے وہاں اپنی تہذیب یہ پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے وہاں قوموں کی قومیں ان کی خادم اور ان کی غلام بنیں گی۔ لہذا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے مراحل سے گزر کر وہ کندن بن چکا ہو، اس کا ہر کام اللہ کے لیے اخلاص سے بھرپور قلوب ہوں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیے معاشرے کے اندر آدمی بڑے اچھے اچھے کام لے کر نکلتا ہے، لیکن چند دنوں میں کیا ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی اخلاص نہیں ہے، اخلاص ہو اور صحیح ڈھنگ سے کام کیا جائے اور اس کے اندر ترقی نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند ہمارے سامنے مثال ہے کہ مخلصین کی جماعت تھی، اخلاص کے ساتھ وہ بیٹھے، بظاہر کوئی اسباب نہیں، لیکن اس کا فیوز ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا دیا۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اخلاص و للہیت سے بھرا ہوا قلوب، اور ان کی جو آواز تھی اللہ نے ساری دنیا میں کیا ہے پہنچا دی۔ تو اخلاص کے بغیر کوئی بھی کام اگر کیا جائے وہ زیادہ دن نہیں چلتا۔ اگر اخلاص ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ترقی سے یا آگے بڑھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لہذا یہ 13 سال اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ ساری چیزیں سکھلائیں۔ لہذا تاریخ نے دیکھا کہ حضرت علی دشمن کے سینے پر سوار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے مبارک پر، آپ اس کی گردن کاٹنے کے قریب ہیں، لیکن جو ہی چہرے پر تھوکا آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ اس یہودی نے پوچھا کہ آپ کو اب مزید غصہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں جو تجھے قتل کرنے جا رہا تھا وہ اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، لہذا اب اگر مارتا تو اپنے نفس کے لیے، میں اپنے نفس کے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ یہ اخلاص، یہ ذہنی سوچ، یہ تربیت،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کی کروائی تھی۔ لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروگرام بتلا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوگا کہ کچھ لوگ اقتدار میں آئیں گے، معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان پر ظلم و ستم کریں گے، ان کے حقوق کو پامال کریں گے، روپیہ پیسہ کسی کو دیا جائے گا، وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے گا، سارا اکٹھا کرے گا، لوگوں کو سسکائے گا، لوگوں کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تڑلے خرید کر خود مہنگے داموں پر بیچے گا۔ یہ ساری کہانیاں چلیں گی، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر میری سنت بھی چلتی رہے گی۔ اب اللہ نے جو یہ پروگرام بنایا کہ جو کمزور ہیں معاشرے کے اندر اہل ایمان، یہ یہودی حضرات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، یہ یہودی حضرات ہیں۔ یہ حضرات تھے اس وقت فرعون کے ملک کے اندر، اور انہیں فرعون ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ اب اللہ نے ان کو اوپر کرنا چاہا، ان کو اقتدار دینا چاہا، ان کو بادشاہت تک پہنچانے کا ارادہ کیا، تو کہانی کہاں سے شروع کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ وجہ کیا تھی؟ جیسے ہم اور آپ بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے اسلام میں صرف چند چیزیں ہیں۔ اگر پوچھا جائے کسی سے کہ اسلام کے اندر کتنے فرائض ہیں، کوئی ہے جو بتلائے کہ کتنے فرائض ہیں اسلام کے اندر؟ ارکان تو 4 بلکہ 5 ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بتلائیے اسلام کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں پر بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔ گھوم گھما کر نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دین کا زیادہ تر حصہ ہے اس کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، حلال کمانا یہ فرض ہے۔ آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں، سچ بول کر سودا بیچنا یہ فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آپ معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو یہ آپ کے ذمے فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ پڑوسی اگر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا یہ فرض ہے۔ کوئی اگر سائل آئے اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس سائل کی مدد کرنا یہ آپ کے ذمے فرض ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ 2.5% بڑے بخل کے ساتھ، بڑی کنجوسی کے ساتھ خرچ کر کے ہم حاتم طائی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا سخی کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے سخاوت کر دی کہ 2.5% ہم نے خرچ کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب 2.5% زکوٰۃ آئی ہوگی تو وہ چونک گئے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا، 2.5%، صرف 2.5%۔ اس لیے کہ جو اس میں عمرہ ہیں، جو بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام ہیں، لوگوں نے ان کے خرچ کا اوسط نکالا ہے، تو کیا نظر آیا کہ 60 سے 65% وہ حضرات اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے۔ اب جو 60% اپنے مال کا خرچ کرتا ہو، اس سے یہ کہا جائے بھائی 2.5% خرچ کر دو، صحابہ کرام تو چونک گئے ہوں گے بھائی یہ کیا۔ لیکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ 2.5% خرچ کر کے وقت کے سب سے بڑے حاتم طائی بن کر اور اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا خرچ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قرآن نے بیان کیا نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ ادھر ہو نماز میں، یا ادھر ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ یہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم
عن قبلتهم التي كانوا عليها، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ نے مسجد قبلتین میں نماز ہی کی حالت میں جب خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے انور کو کر لیا تو بڑا واویلا مچا۔ مدینے کے اندر کا معاملہ، مدینے میں یہود آباد تھے، بڑا واویلا مچا۔ بھائی ان کا تو کوئی اپنا اسٹینڈ ہے ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی صحابہ کرام کی ذہن سازی کر دی تھی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، عن قریب بے وقوف یہ آواز لگائیں گے کہ بھائی کیا چیز ہے مسلمانوں کو کبھی ادھر کر رہی ہے، کبھی ادھر کر رہی ہے، کبھی آگے قرآن نے جواب دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اب وہاں اللہ نے 6-7 مصارف بیان کیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو۔ بھائی اللہ نے جدھر کہا ہم ادھر کر رہے ہیں، اب اللہ سمجھے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے نیکی یہ ہے اللہ کو ایک مانو، آخرت کو تسلیم کرو۔ نیکی یہ ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان پر مال خرچ کرو۔ نیکی یہ ہے کہ جو مسافر ہیں اور جیب کٹ گئی ان کی مدد کرو۔ نیکی یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کی مدد کرو۔ نیکی یہ ہے کہ جو تمہارے آس پاس رہنے والے جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کرو۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اب قرآن آگے فرما رہا ہے وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ پہلے زکوٰۃ کو ذکر نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ کہا نیکی یہ ہے مانگنے والے کو دو، اعزا اقارب کو دو، مسافر جو پریشان حال ہو گیا اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ یہ مصارف بیان کرنے کے بعد فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ تو پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں اسلام یہ کہتا ہے لوگوں کا حق موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا بعض صورتوں میں واجب اور ضروری ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے لیکن موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ تو یہی حال تھا بنی اسرائیلیوں کا کہ جس طرح ہمارا ہے کہ ہم چار میں گھوم رہے ہیں، گھما کے ساری زندگی اسی میں گزر رہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ کر رہے ہیں، لیکن اور جو دین کے معاملات ہیں ان کو ہم نے کیا ہے دین سے خارج کر دیا ہے۔ ہم کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد ہیں، جھوٹ بول کر بیچیں، غلط بیان کر کے بیچیں، بھائی اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم سود پر لوگوں کو دیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اسلام سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم بینک میں پیسہ جمع کر کے اور اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس پر ہم اپنی زندگی گزاریں، سارے خاندان کو پروان چڑھائیں، اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا سوئے سسکتا رہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی اسلام یہ سب نہیں ہے، اسلام صرف کیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو، زکوٰۃ دو، بس اسی میں ہم گھوم رہے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیلیوں کا ہے۔ تب اللہ نے فرعون کو مسلط کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہ پس گئے اور پٹ گئے اور خوب قاعدے سے ان کی جو ہے ٹھکائی پٹائی اور بجائی سب ہو گئی، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو پھر اوپر اٹھانے کا ارادہ فرمایا۔ لہذا قرآن نے ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اب صورتحال تو یہ ہے کہ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جو مخالف قوم ہیں ان کے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور مخالف میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ لہذا جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ بڑی گھبرائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، گھبرائیے نہیں، دودھ پلاتی رہیے، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو پھر اس کو ایک صندوق میں ڈال کر باہر جو دریا بہ رہی ہے اس کے حوالے کر دیجئے، باقی مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ میں 2 وعدے کرتا ہوں۔ ایک وعدہ یہ کہ اس بچے کو ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے، اس بچے کو دودھ آپ پلائیں گے، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ اس کو رسول بنا کر یہاں پر لاؤں گا۔ یہ 2 وعدے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ دودھ پلا رہے ہیں، جب خطرات محسوس ہوئے دریائے نیل کے حوالے، لیکن اپنی بیٹی کو لگا دیا، اللہ کے قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دریائے نیل کے حوالے، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے جو بے چینی ہے اس کی تسلی کے لیے بیٹی کو صندوق کے حوالے کی، دیکھو یہ جا کہاں رہا ہے، اور اللہ کہاں لے کر گیا؟ وہیں لے کر گیا جہاں یہ صاحب اقتدار جن کا دماغ خراب ہو چکا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دریائے نیل بہہ رہا تھا ان کے محل کے نیچے سے، اس کے خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صندوق جب بہتا ہوا وہاں پہنچا تو لوگوں کو حکم دیا بھائی اس کو نکالا جائے۔ جب نکالا گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، بڑا خوبصورت، اور نبی اپنی قوم میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی تک اللہ نے اس بدبخت کو کوئی اولاد نہیں دی تھی، تھا تو یہ خدا اپنے آپ کو پہلوانے والا، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اب جب کھولا گیا اور یہ بچہ سامنے، تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی صندوق اس طرف سے آ رہا ہے، لہذا یہ دشمن کا بچہ ہے، اسے قتل کیا جائے۔ لیکن بیوی کے سامنے کسی کی چلتی ولتی ہے نہیں، چاہے وقت کا بادشاہ ہو۔ حضرت آسیہ آڑے آ گئی، انہوں نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، خبردار بچے کو قتل نہیں کرنا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا نقصان پہنچائے گا آپ کو، آپ اس بچے سے ڈر رہے ہیں، قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو اور ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، اور اللہ نے اولاد تو دی نہیں ہے تو ہم اولاد بنا لیں گے۔ بہرحال بیوی کے سامنے سر تسلیم خم کہ بھائی اب سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا ہے، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ فرعون ہو۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر محل کی طرف چلے تو اب دائیوں کا انتظام، بچہ چھوٹا ہے دودھ پیے گا، انتظام کیسے کیا جائے؟ اب حکم دیا گیا کہ بادشاہ سلامت کا جو ولی عہد ہے اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، جو دودھ پلائے گی اسے ان چیزوں سے تول دیا جائے گا۔ اب وہ ایک لائن لگ گئی، ہر عورت کی خواہش پی لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ کسی کا دودھ یہ پئیں، لہذا کسی کے ہاتھ نہیں لگا رہے، منہ نہیں لگا رہے۔ بہن چونکہ موجود تھی وہاں پر اس بھیڑ کے اندر، لیکن کتنی ہوشیار، کتنی عقل مند کہ یہ سارے مناظر وہ دیکھ رہی ہے، حالانکہ اپنا بھائی ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں جس سے لوگوں کو شک ہو کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ وہ سارے مناظر دیکھ کر یہ قریب آئیں، اور قریب آنے کے بعد انہوں نے کہا حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے جو بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاتون ہے جو بڑی ماہر ہیں، کوئی کیسا بھی بچہ ہو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسے دودھ پلاتی ہیں اور اس کی تربیت کرتی ہیں۔ اب فوراً سواری کا انتظام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل کے اندر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب پل رہے ہیں دشمن کے سارے انتظامات پر۔ یہ اللہ یعنی صحابہ کرام کو سنا رہا ہے مکی دور میں کہ گھبراؤ نہیں، آج تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے،
تمہارے حقوق سے تمہیں محروم کیا جا رہا ہے، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں ظالموں کو اقتدار پر رہنے نہیں دیتا۔ لہذا یہاں اب موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کے گود میں آئے، دودھ پینا شروع، سارے انتظام۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے محل سے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اپنی قوم کا، دوسرا فرعون کے قوم کا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اپنی قوم کی طرف سے سامنے والے پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ وہیں چل بسا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کا مکہ ہے، وہ دنیا چھوڑ گیا۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام محل لوٹ گئے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کا تھا بات چھپی رہ گئی۔ دوسرے دن پھر نکلے تو پھر دیکھا وہی آدمی، یعنی جو کل لڑ رہا تھا میری قوم کا، وہ آج پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے، فرعون کے قوم کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ترچھی نظر سے دیکھا، اپنی قوم کا جو آدمی تھا، کہ بھئی ہمیں لگ رہا خرابی تمہارے اندر، جب دیکھو تب تمہیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام یعنی ترچھی نظر سے دیکھ کر جب آگے بڑھے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید آج وار ہمارے اوپر ہوگا، اور وار کا جو اثر ہے وہ دیکھ چکا تھا، لہذا وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے یہ بات آؤٹ کر دی کہ کل جو آدمی مرا تھا اس کو مارنے والے موسیٰ تھے۔ سارا واقعہ اللہ نے اس میں بیان کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اب محل کی طرف جا رہے ہیں تو محل سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے کہ حضور آپ محل نہ جائیے، آپ کیا کریں، آپ اب شہر چھوڑ دیجئے، وہاں آپ کے قتل کا سارا پروگرام بن چکا ہے، کل جو بندہ مرا تھا اس کے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کس نے مارا تھا، لہذا آپ شہر چھوڑ دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اب یہ چلے ہیں، اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ چلے ہیں تو مدین بستی پہنچے ہیں، اور وہاں شعیب علیہ السلام جو مشہور ہے، حالانکہ نام نہیں آتا ہے لیکن شہرت یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں جو کنویں پر پانی بھرنے آئی ہیں اور سب سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا یہ قوم کے لوگ ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں، بھیڑ میں گھس نہیں سکتی، والد صاحب کمزور ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، تو اب یہ بھر بھرا کر جب چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آخر میں بھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کنویں کا جو ڈھکن تھا اٹھا کر ایک کنارے کیا، اور آپ نے ڈول ڈال کر بھر کر لڑکیوں کے حوالے کر دیا۔ اب جب یہ بچیاں وقت سے پہلے گھر پر پہنچی تو والد محترم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ ایک نوجوان ایسا اور ایسا ایسا۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کر تو لاؤ، بھائی اس نے ہماری خدمت کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی تو کچھ کریں، اس احسان کا کچھ معاوضہ دیں، کچھ بدلہ دیں، کچھ تو کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بلانے آئی ہے تو قرآن نے اس لڑکی کے چال کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج ہماری جو خواتین ہیں ایک ان کی چال ہے، اور ایک وہ جو لڑکی آ رہی ہے مدین سے اس جگہ پر جہاں کنواں موجود ہے، قرآن کہتا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، جیسے ہم اور آپ، جیسے کوئی پوچھے بھائی آپ کہاں ہیں، ہم کیا کہیں انا علی السقف، میں چھت کے اوپر ہوں، یعنی چھت میرے پیروں کے نیچے ہے، چھت میرا غلام ہے، چھت کو میں روند رہا ہوں اور میں چھت کے اوپر ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا علی استحیاء، وہ حیا پر سوار تھی، حیا اس کی سواری بن چکی تھی، حیا اس کی غلام تھی، ایسی اس کی چال تھی۔ وہ بچی آئی اور آ کر اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان بلا رہے ہیں، آپ نے جو پانی وانی بھرا ہے یہ جو ہے اس کی کچھ اجرت دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آگے چل رہا ہوں، اور کوئی اگر کہیں غلط قدم اٹھ جائے تو پیچھے سے انکر کنکر مار کے اشارہ کر دینا۔ یہ امانت دیکھیے نبیوں کی، کہ اگر ہم پیچھے چلے اور لڑکی آگے چلی
تو ہو سکتا ہے نظر کہیں غلط اٹھ جائے، غلط پڑ جائے، کچھ وساوس ذہن میں آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیچھے آپ چلیں گی، آگے ہم چل رہے ہیں، کوئی بات ہوگی، کنکر پتھر سے اشارہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک لڑکی کہہ رہی ہے، ان میں سے ایک لڑکی کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی مسافر بندہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم اسے اپنا نوکر بنا لیں، اپنا مزدور بنا لیں، اپنے گھر کے اندر اس کو پناہ دے دیں۔ باپ بھی سمجھ گئے لڑکی کہنا کیا چاہتی ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لڑکی کا نکاح ہوا اور مہر یہ رکھا گیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ پہلے جو معاوضہ تھا یعنی مہر جو ہے یہ خدمت بن سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیزیں تھی کہ نکاح ہوا، پتہ چلا کہ بیوی کو قرآن نہیں آتا، مہر کیا ہے، صحابی سے یہ کہا گیا کہ آپ مہر یہ ادا کریں گے کہ جتنی صورتیں آپ کو آ رہی ہیں آپ اپنی اہلیہ کو سکھا دیں گے۔ تو محنت اجرت یعنی معاوضہ ہو جاتا تھا، لیکن اب نہیں، اب تو صرف جو آپ نے مہر میں متعین کیا ہے وہی دینا ہے۔ لہذا اس وقت یہ بات تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم تیار ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال یہاں پورا کیا ہے، اور وہاں سے جب اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے ہیں اور جب وادی تیہ میں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، یہاں پر آپ کو نبوت ملی ہے، اور اللہ نے کیا کہا، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ بھاگے تھے فرعون کے ڈر سے، یہ فطری ڈر ہے، ایسا نہیں کہ نبی ڈرتے ہیں۔ ایک صاحب آزادی کے زمانے میں ہمارے جو بڑے اکابر تھے ان سے یہ کہنے لگے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ انگریزوں سے ڈرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، انگریز کیا چیز ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے۔ تو بڑی معصومیت سے ہمارے بڑے نے جواب دیا کہ بھائی واقعی مجھے انگریزوں سے ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی، اے اللہ فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر ان کو ڈر لگتا ہے تو مجھے بھی انگریزوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچانے والی ہو جب سامنے آ جائے تو آدمی بھاگتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا استعمال کر رہے تھے جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے ہیں پھر رکے نہیں ہیں۔ 3 الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں کہ موسیٰ لوٹیے، اب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار رکی نہیں رہی ہے، بھائی پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو رفتار جو ہے اس تیزی میں کمی آ جائے گی، لہذا بھاگے جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب قرآن نے اللہ نے یہ کہا کہ موسیٰ میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ سانپ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اب موسیٰ علیہ السلام رکے۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ اس طرح کی چیزیں جیسے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں بھائی ان سے کیا ڈرنا، یہ کیا ڈرنا، فطری چیز ہے، بچاؤ تو کرنی پڑتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ نے سینے میں دل رکھا ہے، اس دل کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کیا ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، جب وہ سامنے آ جاتی ہیں تو انسان کو وحشت ہوتی ہے، اور یہ فطری ہے، کوئی ایمان کے خلاف نہیں۔ اب آگے انشاءاللہ یہ قصہ پورا کیا جائے گا اگلے ہفتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔